آج ہم بات کریں گے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے اوپر۔ صحابہ کس کو کہتے ہیں، صحابہ کون ہیں، صحابہ کا درجہ کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے صحابہ جو ہے ستاروں کے مانند ہیں، یعنی کسی ایک کی بھی اطلاع کر لو گے تو فلاح کو پہنچ جاؤ گے۔ فلاح سے مراد کامیابی ہے، یعنی کہ اس دنیا کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ 1,00,000 سے زیادہ، 1,25,000 1,50,000 کے آس پاس صحابہ کرام ہوئے۔ صحابہ ان کو کہتے ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کی حالت کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کری، ان سے بیعت ہوئے اور ان سے علم حاصل کیا، دین پہ چلنے کا طریقہ سیکھا، اور اسی حالت پہ یعنی ایمان کی حالت میں ان کو موت ہوئی، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چھوٹا سا واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن مسلمان ہو گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اسلام نہیں لے کر کے آئے تھے تو کسی ایک صحابی نے ان کو کہا کہ حضور نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ من جانب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو۔ تو انہوں نے جو ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے کھچر پہ سوار ہوئے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کھچر پہ سوار ہو کے نعوذ باللہ حضور کو قتل کرنے کے لیے چل دیے۔ تو راستے میں ایک صحابی ملے، انہوں نے کہا کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نعوذ باللہ حضور کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو ان صحابی نے کہا کہ تو حضور کو کیا قتل کرے گا، پہلے اپنے گھر کے اندر گریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھ، تیری بہن اور تیری بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے ہیں۔ ایک سننا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے سے لال ہو چکے، انہوں نے کہا کہ تو میرے راستے میں آڑ آتا ہے، یعنی تو میرے لیے آڑ بنا ہوا ہے، لا پہلے تجھی کو ختم کر دوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان صحابی کے اوپر تلوار چلانی شروع کری۔ اتنے میں ایک تیسرے صحابی آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو طعنہ دیا، کہا کہ یہ صحابی صحیح کہہ رہے، پہلے اپنے گھر میں جا کے دیکھو، واقعی تمہارے جو ہے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے۔ یہ سننا تھا کہ ان کا خون جو ہے اور کھول اٹھا، ان کا غصہ اور تیز ہو گیا، اور جو ہے وہ سیدھا انہوں نے گھوڑے کو الٹا کر کے، یعنی جس جانب سے آئے تھے اسی جانب سے الٹا اپنے بہن کی طرف چلے گئے۔ غصہ بہت تیز تھا، غصہ سر پہ تھا، یہاں تک کہ انہوں نے دروازہ توڑ دیا، اور توڑ کر کے بال گھسیٹتے ہوئے، داڑھی کو گھسیٹتے ہوئے اپنے بہنوئی کو خوب مارا، ان کا جو ہے، اور اپنی بہن کو بھی خوب مارا۔ تو ان کی بہن کہنے لگی ہاں 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 ہم مسلمان ہو چکے ہیں، جو کچھ تجھ سے کرنا ہو تو کر لے۔ تو اتنا غصہ تھا، مار پیٹ سے تھوڑا غصہ بھی کم ہو گیا۔ تو انہوں نے ایک آیت سنی، اس آیت کا ترجمہ یہ تھا کہ وہ آیت جو ہے قرآن کریم کی جنت کی طرف اشارہ دلاتی تھی کہ جنت کے اندر اللہ نے کیا کیا نعمتیں پیدا کر رکھی ہیں۔ تو جب وہ قرآن کی آیت ان کے بہنوں نے پڑھی تو ان کا دل اس سے پگھلا، اور کہا کہ تمہیں یہ نصیحت کس نے فرمائی، یہ چیزیں تمہیں کہاں سے ملی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بہن نے کہا اور بہنوں نے کہا، اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں اللہ کی جان، جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، یہ چیزیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ اور جو ہے انہوں نے کہا کہ مجھے میرے دل کے اندر عجیب سا ہو رہا ہے، اور میرا دل کی عجیب کیفیت ہو گئی ہے، لہٰذا آپ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں۔ اور اتنے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں دونوں لے گئے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہی دیکھنا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنکھیں ملی، اور اسی وقت انہوں نے کلمہ پڑھ لیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، اور مسلمان ہو گئے۔ میرے بھائیوں، ایسے بہت سارے واقعات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ملتے جلتے ہیں، یعنی اپنے ایمان کو لے کے کس طریقے سے چوکنا سے۔ آج ہم دنیا کے اندر ساری چیزیں مانگتے ہیں لیکن اپنے ایمان کو نہیں مانتے، اپنے جو ہے اعمال کو ہم صحیح نہیں کرتے۔ تو میری ویڈیو جہاں تک پہنچ رہی ہے، آپ کوشش کریں، آپ یہ اپنے دل کے اندر اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہم سب کو ایمان پہ خاتمہ عطا فرمائے، اور ہم سب کی ایمان پہ خاتمہ کی کوشش عطا فرمائے، یعنی ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ میرے بھائیوں، جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے۔ اگر ایمان نہیں ہوا، اگر بغیر ایمان کے اس دنیا سے آدمی چلا گیا تو سیدھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس لیے اپنی دعاؤں کے اندر اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یہ مانگتے رہنے چاہیے، یعنی اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے حفاظت فرمائے۔ دعا کریں، کوشش کریں، اور ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، تاکہ جو ہے یہ چھوٹا سا پیغام، چھوٹی سی باتیں اللہ کے بندوں تک پہنچے۔ آئیے آج نیت کریں، ہم کوشش کریں، اللہ سے ایمان کو بھی مانگیں گے اور اللہ سے ایمان کی حفاظت بھی مانگیں گے۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو کامل ایمان پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان مردود سے ہم سب کی
ایمان کے لوٹ جانے سے حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔